ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایم اے انٹرنس 2023 کا آنسر کی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، دیر کس بات کی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اس میں صحیح جوابات کیا ہیں۔ تو پہلا کوشچن ہے محاکات کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا آپشن ہے ڈی۔ اگلا کوشچن ہے مرحوم کی یاد میں کس صنف کا فن پارہ ہے؟ تو جواب ہے انشائیہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، منی بہو کس افسانے کا کردار ہے؟ تو یہ ہے آپشن بی پوس کی رات۔ اور اگلا سوال ہے منگو کوچوان کس افسانے کا کردار ہے؟ تو آپ کے لیے آپشن ہے بی نیا قانون۔ سوال نمبر 5 ہے آب حیات کا سن اشاعت کیا ہے؟ تو آپشن اے 1880۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 6، شعر کی خوبی یہ ہے کہ سادہ ہو، جوش سے بھرا ہوا ہو اور اصلیت پر مبنی ہو۔ حال ہی نے یہ جملہ کس مغربی نقاد کے حوالے سے بیان کیا ہے؟ تو آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ سوال نمبر 7 ہے کس دبستان تنقید میں انفرادیت کے بجائے اجتماعیت پر اصرار کیا جاتا ہے؟ تو آپشن ہے سی نئی تنقید۔ اگلا سوال ہے فن پاری کی اپنی ایک خود مختفی کائنات ہوتی ہے، یہ کس دبستان تنقید کا موقف ہے؟ تو یہ آپشن نمبر سی صحیح ہوگا، نئی تنقید۔ اگلا سوال ہے ذیل کے ناقدین میں کون نئی تنقید کی فکر کے حامل ہیں؟ تو آپشن ہے بی شمس الرحمن فاروقی۔ اگلا سوال ہے ذیل کے ناقدین میں کون ترقی پسند فکر کے حامل ہیں؟ اس میں آپشن ہو جائے گا بی احتشام حسین۔ اگلا سوال ہے ادب اور انقلاب کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے آپشن سی اختر حسین رائے پوری۔ سوال نمبر 12، ذیل کے شعراء میں سے کون غالب کا ہم عصر ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا آپشن بی صدر الدین آزردہ۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کس شاعر کے مراثی مسدس کی حیت میں نہیں ہے؟ تو آپشن ہو جائے گا بی میر تقی میر۔ سوال ہے اگلا تذکرہ نکات الشعراء کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا میر تقی میر، یہ بہت مشہور کتاب ہے، تو اس کا آپشن ہو جائے گا میر تقی میر۔ سوال نمبر 15 ہے جدید اردو تنقید اصول و نظریات کس کی کتاب ہے؟ تو یہ بہت مشہور کتاب ہے، اس کا آپشن ہوگا آپشن اے شارف ردولوی۔ سوال نمبر ہے 16، ان شعراء میں کون ترقی پسند شاعر نہیں ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا جی ترقی پسند شاعر نہیں ہے، تو اس کا آپشن ہو جائے گا بی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 17، نواح دہلی کی بولیوں کو مغربی ہندی کا نام کس نے دیا ہے؟ تو آپشن ہو جائے گا ڈی یعنی گریرسن۔ اگلا سوال ہے وحدتی تاثر کس صنف ادب کا نمایاں وصف ہے؟ تو آپشن نمبر ڈی افسانہ۔ سوال نمبر 19، ان میں سے کون سی کتاب پہلے لکھی گئی؟ یعنی آپ کو اس کو سیریل وائز بتانا ہے کہ کون سی کتاب پہلے لکھی گئی ہے، صبرس لکھی گئی یا کربل کتھا لکھی گئی یا فسانہ اعجاب یا پھر دریائے لطافت؟ تو سب سے پہلے جو لکھی گئی وہ صبرس ہے، یعنی آپشن نمبر یہ صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے غالب کا انتقال کس سن میں ہوا؟ تو غالب کا انتقال 1869، یعنی آپشن یہ صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے خاقانی ہند کا خطاب کس شاعر کو ملا تھا؟ تو آپشن نمبر ڈی ذوق۔ اگلا سوال ہے کس لسانی خاندان سے اردو کا تعلق ہے؟ تو یہ بہت مشہور کوشچن ہے، اس کا آپشن ہوگا آپشن نمبر اے ہند آریائی خاندان سے تعلق ہے۔ اگلا سوال ہے سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی اولاً کس شہر میں قائم ہوئی تھی؟ تو آپشن نمبر سی غازی پور۔ اگلا سوال ہے ذیل میں سے کس کا تعلق ادب لطیف سے ہے؟ تو اس کا آپشن نمبر ڈی رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال ہے مقدمہ شعر و شاعری کس شاعر کے دیوان کا مقدمہ ہے؟ تو یہ بہت مشہور کتاب ہے، آپشن نمبر ڈی الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال ہے کس نے محمد حسین آزاد کو اردو معلیٰ کا ہیرو قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا
مہدی آفادی۔ اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد نے آب حیات کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا آپشن نمبر اے یعنی 5۔ اگلا سوال ہے کس مصنف نے غالب کو حیوان ظریف قرار دیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی یعنی الطاف حسین حالی۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون ترقی پسند نقاد نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا ترقی پسند نقاد نہیں ہے۔ اس کا جواب ہوگا آپشن نمبر اے رشید احمد صدیقی۔ اگلا سوال ہے میرا جی کا تعلق کس ادبی تحریک رجحان سے ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا آپشن نمبر بی نظم جدید کی تحریک۔ اگلا سوال ہے تذکرہ گلشن بیخار کا مؤلف کون ہے؟ تو آپشن ہوگا بی یعنی مصطفیٰ خان شیفتہ۔ اگلا سوال ہے پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی، اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس میں استعمال کیا گیا ہے لف و نشر مرتب یعنی آپشن نمبر یہ صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے میر تقی میر کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو آپشن نمبر اے 1810 یعنی لکھنؤ میں اس کا انتقال ہوا۔ اگلا سوال ہے فرا گورکھپوری کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی رگھوپتی سہائے۔ اگلا سوال ہے داستانے سے افسانے تک کس کی تصنیف ہے؟ یہ ہو جائے گا تو سوال نمبر 35 داستان سے افسانے تک کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا آپشن نمبر سی وقار عظیم۔ آپ ایک سوال پیچھے سوال نمبر 32 جو ہے آپ اس میں کریکشن کر لیجئے، اس کا آپشن ہوگا آپشن نمبر بی یعنی حسن تعلیل۔ ٹھیک ہے، تو اگلا سوال ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو کا تماشائے لب بام ابھی، اس شعر میں کون سی صنعت لائی گئی ہے؟ تو اس کا آپشن ہوگا آپشن نمبر اے یعنی تلمیح۔ اگلا سوال ہے سبرس کا قصہ ذیل کی کتابوں میں سے کس سے ماخوذ نہیں ہے؟ تو اس کا آپشن ہوگا آپشن نمبر سی روضۃ الشہداء۔ اگلا سوال ہے ان کرداروں میں سے کون فسانہ عجاب کا کردار نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا آپشن نمبر بی نجم النساء۔ سوال نمبر 39 محمد اور ابراہیم کا قتل کس نے کیا؟ اس کا جواب ہے آپشن نمبر اس میں شیور نہیں ہوں تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ذیل کی کتابوں میں سے کون حالی کی نہیں ہے؟ تو اس میں آپشن ہے ڈی سیرت النعمان۔ اگلا سوال ہے سر سید کی رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کب ہوا؟ تو اس کا اجرا 1870 یعنی آپشن نمبر سی۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ سبق محمد حسین آزاد کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی یعنی نیرنگ خیال حصہ اول۔ اگلا سوال ہے ان کرداروں میں سے کون سا کردار توبۃ النصوح کا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا آپشن نمبر اے جان نثار۔ اگلا سوال ہے غالب کے خطوط کا کون سا مجموعہ سب سے پہلے شائع ہوا؟ تو آپشن نمبر ڈی اودے ہندی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون سا ناول پریم چند کا نہیں ہے؟ تو آپشن نمبر سی منصور موہنا اس کا جواب ہے۔ ان میں سے کون سی کتاب ناول نہیں ہے؟ تو آپشن نمبر اے عجائبات فرنگ آپشن نمبر اے صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے اردو زبان اور فن داستان گوئی کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کے مصنف جو ہیں کلیم الدین احمد یعنی آپشن نمبر بی صحیح ہوگا۔ اگلا سوال ہے اورینٹل سیمینری کب قائم ہوئی تھی؟ تو اس کا آپشن ہے آپشن نمبر اے 1799۔ اگلا سوال ہے بدر منیر کا تعلق کس مثنوی سے ہے؟ تو اس کا آپشن نمبر بی سحر البیان۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں رام بابو سکسینہ کی انگریزی کتاب ہسٹری آف اردو لٹریچر کا کس نے اردو میں تاریخ ادب اردو کے نام سے ترجمہ کیا؟ تو اس کا جواب ہے
ऑप्शन नंबर सी हसन अस्करी। अगला सवाल है उर्दू का कदीम तरीन नाम क्या है? तो इसका जवाब होगा रेख्ता, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है आराइश महफिल किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हैदर बख्श हैदरी। अगला सवाल है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस सन में अहले दिल्ली को दक्कन जाने का फरमान जारी किया? तो इसका सही जवाब तो ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका सही जवाब होगा 1327, यानी इसका ऑप्शन जो है गलत है, तो आप नोट कर लीजिए 1327। अगला सवाल है शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन रात काटी खुदा खुदा करके, इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ईहाम। अगला सवाल है बाबू गोपीनाथ किस अदीब का मारूफ किरदार है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मंटू। अगला सवाल है कलाम में जानबूझकर किसी चीज़ से अनजान बनना कौन सी सनात है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए तजाहुल आरिफाना। अगला सवाल है अपने दुख मुझे दे दो कि इंदु का शौहर कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए मदन। सवाल नंबर 58 गज़ल किस तरक्की पसंद शायर का मजमूआ कलाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी मजरूह सुल्तानपुरी। अगला सवाल है बागो बहार के जवाब में कौन सी दास्तान लिखी गई? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी फसायन अजायब। सवाल नंबर 60 तज़हीक रोज़गार किसकी हिजू है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए अस्पो होगा। नज़्म अदल जहांगीरी का ताल्लुक़ किस खातून से है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नूर जहां। अगला सवाल है इस्तिआरा का ताल्लुक़ किस इल्म से है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी इल्म बयान। अगला सवाल है अफसाने की हिमायत में के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन डी होगा शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी। अशरफ बयाबानी की नौसरहार का मौजू क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाक़या करबला। मुतवस्सित मुसलमान घरानों की लड़कियों की नफ्सियाती कशमकश की अक्कासी के लिए कौन मशहूर है? तो ऑप्शन नंबर डी इस्मत चुग़ताई। अगला सवाल है ज़ेरे ज़मीं से आता है जो गुल सूज़र बकफ, क़ारून ने रास्ते में लुटाया ख़जाना क्या? इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इश्तिक़ाक़। अगला सवाल है खिताब या कसीदा किसे कहते हैं? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जिसमें तशबीब ना हो। अगला सवाल है सर सैयद की फरमाइश पर मौलाना हाली ने कौन सी नज़्म लिखी थी? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मद्दो जज़्र इस्लाम। अगला सवाल है निशात रूह किसका मजमूआ कलाम है? तो ऑप्शन होगा बी असगर गोंडवी। और आखिरी सवाल है हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें दो हैं, मुक़द्दस वेद और दीवान गालिब, ये किसका कौल है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अब्दुर्रहमान बिजनौरी। तो आपने अपना आंसर मिला लिया है। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में भी ज़रूर बताइए। शुक्रिया।